ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک خاص بات، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں، خلیفہ ہارون رشید یہ کون تھا؟ یہ عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں قحط سالی آ گئی۔ جس طرح آپ قحط سالی ہے، آپ جائیں چولستان جائیں، آپ کراچی جائیں، لوگ پانی کے گھونٹ کو ترستے ہیں، پانی کو اتنی اب قحط سالی ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید جو تھا بہت مضبوط خلیفہ تھا۔ قحط سالی آ گئی، آپ نے گنداموں کے دروازے کھول دیے، لنگر چلائے، یعنی کہ جتنا کچھ کر سکتے تھے خلیفہ ہارون رشید نے کیا کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لوگوں کو درد کو خلیفہ ہارون رشید سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ بہت پریشان تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی، جب عوام کی یاد آتی تھی تو آپ نے یحییٰ بن خالد جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کو بلایا، جو حضرت ہارون رشید کے استاد بھی تھے، ان کو بلایا کہ حضرت ایسا ہے کہ قحط سالی ہے، میں بے چین ہوں، مجھے کوئی داستان سنا دے، کوئی کہانی سنا دے تاکہ مجھے سکون آ جائے، مجھے رات کو نیند آ جائے۔ تو وہ جو آپ کے استاد تھے یحییٰ بن خالد، ان نے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی زندگی کی ایک یعنی کہ آپ کو داستان سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی جنگل میں بندریا یعنی کہ بندریا تھی، اس نے کسی سفر پہ جانا تھا، تو سفر پہ جانا تھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس کو سفر پہ کیسے لے جاؤں، اس کے لیے ممکن نہیں تھا، جو بھی مجبوری تھی۔ اس نے بندریا نے اپنا بچہ جو تھا وہ شیر کے حوالے کیا کہ آپ کے پاس یہ امانت ہے، آپ ماشاءاللہ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ سے زیادہ میرے بچے کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ تو شیر نے بندریا کے بچے کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ بندریا سفر پہ چلی گئی، جب واپس آئی کیا دیکھتی ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے۔ بندریا نے شیر سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ شیر نے کہا ایسا ہے کہ ایک آسمانی پرندہ عقاب وہ مجھ سے چھین کر لے گیا، سر پہ میں نے آپ کے بچے کو بٹھایا ہوا تھا۔ بندریا نے بہت شکوہ کیا، آپ کیسے جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ زمین کے بادشاہ ہیں، آپ کا یہ حال ہے کہ ایک بچہ آپ سے سنبھالا نہیں گیا۔ اس موقع پر شیر نے جو جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا۔ شیر نے کہا بات یہ ہے کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، آسمان کا بادشاہ نہیں ہوں۔ اگر زمین کا کوئی پرندہ، اگر زمین کا کوئی جانور آپ کا بچہ مجھ سے چھین کر جاتا تب تو مجھ سے شکوہ کرتی، تب تو مجھ سے ناراض ہوتی۔ اب آسمانی پرندہ آیا ہے، میرے سر سے آپ کے بچے کو اٹھا کر لے گیا کھینچ کے، میں کیا کروں؟ آسمان پہ تو میرے پاس نہیں چلتا، میرے کوئی پر تو نہیں کہ میں اڑ لیتا اس کے پیچھے۔ اچھا یہ جواب دیا۔ حضرت یحییٰ بن خالد نے اس موقع پر خلیفہ ہارون رشید کو ساری کہانی سنانے کے بعد عرض کیا، حضرت آپ جو ہیں آپ ہیں زمین کے بادشاہ، آپ نے لوگوں کے لیے گودام کے غلے کے دروازے کھول دیے ہیں، آپ نے دسترخوان لگا دیے ہیں، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن آپ آسمان کے بادشاہ تو آپ نہیں ہیں۔ بارش برسانا یہ تو آسمان کے بادشاہ کا کام ہے، جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے رب، بارش برسانا تو اسی کے کام ہے، لہٰذا آپ کا جو بس چلتا تھا آپ نے زمین پر کر لیا۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جائیں نماز بچھائیں، آسمان کے بادشاہ سے رابطہ کریں اور آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، تاکہ آسمان کا بادشاہ راضی ہو جائے، آپ پر کرم فرما دے اور آپ کی امت سے، آپ کی یعنی کہ جو قوم ہے اس سے راضی ہو جائے، قوم سے، اور تو پھر کیا ہوگا؟ بارش برسنے لگ گی۔ تو پھر اس موقع یہ جو یحییٰ بن خالد کا میسیج ہے کہ دیکھیں آج ہماری کتنی بدقسمتی ہے، 7 پار سمندر ہم کراس کر لیتے ہیں، لوگوں کے آگے جا کر جھولیاں پھیلاتے ہیں، ہمارے ملک میں فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، اور وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو سب کا خالق ہے، وہ جو سب کا رازق ہے، وہ جو سب کا مالک ہے،
اس کی بارگاہ میں ہم جھولی نہیں پھیلاتے کہ یا اللہ یہ جو قحط سالی ہے چولستان میں، اس وقت جانور، انسان، چرند پرند بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور خاص طور پر پیاس کا مسئلہ ہے، یا اللہ بارش برسا دے۔ کتنے لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں؟ محترم حضرات، ہم 7 سمندر تو کراس کر لیتے ہیں، لیکن چند فاصلوں پر ہمارے ماتھے اور جائے نماز کے درمیان چند تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، ہم اپنے ماتھے کو جائے نماز پہ نہیں ٹیکتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے نہیں ہیں، تو محترم حضرات پھر ہم شکوے کرتے ہیں اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی ہمیں کرنا چاہیے، اس کے جو اسباب ہیں، طریقے وہ ڈھونڈنے چاہیے، پھر آپ دیکھیں اللہ کیسے ہم پر کرم کرتا ہے۔